السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا اب دمشق کہا جاتا ہے نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی، وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی۔ وہ انہیں قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ نہایت نافرمان قوم تھی اور کہتی تھی کہ اگر ہمیں پارا پارا بھی کر دیا جائے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت غمگین ہوئے۔ وہ قوم بت پرستی میں مدہوش رہی، کہتے کہ اے قوم، اپنے خالق ارض و سما کو چھوڑ کر بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ نہ تو یہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں اور نہ فائدہ، یہ تو تمہارے خود تراشیدہ بت ہیں۔ لیکن قوم اس بات پر قطعاً توجہ نہ دیتی، بلکہ وہ انہیں اذیت اور تکلیف دیا کرتی۔ وہ کہتے کہ اگر تم یہ بت پرستی نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ وہ یہ سن کر کہتے، اے یونس، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ مذاق اڑاتے۔ حضرت یونس ان کے جواب میں کہتے کہ عذاب آتش دوزخ ہے۔ وہ کہتے کہ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی قوم کی ضد سے عاجز آ چکے تھے، مگر وہ ہرگز بھی نہ لاتے۔ آخر وہ بہت نا امید ہوئے تو انہوں نے اللہ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ تو ندا آئی، اے یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کیجیے، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہوئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر شہر سے اللہ کی رضا کے بغیر چل دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھلی والے کو دیکھو، جب چلا گیا غصے سے لڑ کر، بس وہ سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، اور حضرت یونس نے پکارا بیچ اندھیروں کے اللہ تعالیٰ کو کہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں تھا گناہ گاروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت شوقین تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ دمشق پہنچے، وہ وہاں جا کر مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں۔ اگر وہ خفا ہو کر چلے، راستے میں ایک ندی آئی، ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک کو کندھے پر لیا، عورت کا ہاتھ پکڑا۔ جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا اور عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا، جو لڑکا کاندھے پر لیا تھا وہ بھی پھسل گیا۔ گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو چھوڑ کر گئے تھے اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ ایک مدت تک وہاں رہے، آخر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے چل نکلے۔ چلتے چلتے کسی ندی کے کنارے پر جا پہنچے، دیکھا کہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر پار اترتے ہیں۔ آپ بھی سوار ہو گئے۔ 3 روز کشتی پر رہے، یکبارگی گہرے دریا میں جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگیں، بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کشتی کو حرکت دینے لگیں۔ لوگ کہنے لگے، بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والے نے بہت معلومات کی مگر پتہ نہ چل سکا۔ پھر قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے یونس کو ثابت نگل جا۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور انہیں ثابت نکل گئی۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو شدید اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا۔ ایک روایت میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کوئی گناہ گار بندہ کشتی پر سوار ہے، اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو، شاید ہم لوگ اس آفت سے بچ سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی والوں سے کہنے لگے، میں ہی بندہ گناہ گار ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، مچھلی مجھے نگل جائے گی،
سب اہل کشتی ان کو دیکھنے لگے، کہتے کہ آپ تو درویش صفت ہیں، آپ پر ہم بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں، آپ تو بالکل گناہ گار نہیں لگتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کشتی والوں سے کہا کہ میں مالک سے خفا ہو کر اس شہر سے چلا آیا ہوں جس شہر کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آخر کشتی والوں نے لاچار ہو کر انہیں دریا میں ڈال دیا۔ مچھلی نے فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس نگل لیا اس کو مچھلی نے، اور وہ ملامت میں پڑا ہوا تھا۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر خدا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور اذیت نہ دوں۔ میرا پیٹ آپ کے واسطے زندان ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو یہاں سے نکال لے گا۔ میرا پیٹ غلاظت سے پاک ہے کیونکہ میں ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہتی ہوں۔ میرا کام تسبیح میں مصروف رہنا ہے، اسی لیے میرا پیٹ آپ کے واسطے عبادت گاہ بنا ہے۔ اس مچھلی نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا اور کہ کہیں منہ بند ہونے سے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر گھومی اور تمام قدرت الہی کو دیکھا۔ تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے نجات پائی اور وہ مسلسل اس میں عبادت کرتے رہے اور پکارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے تیرے سوا، تو بے عیب ہے، بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 4 تاریکیوں میں موجود تھے۔ ایک تاریکی ذلت اور خواری کی، دوسری رنج و عذاب کی، تیسری قہر دریا کی، اور چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تھی۔